بنگالی جو تھے وہ کسی طور پر بھی ہندو کے ساتھ کھڑے ہونے سے راضی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک جب ہندوستان والے جب ان کے پاس آتے تھے تو ان کا ٹریڈ $2 بلین کا ٹریڈ ہوتا تھا، تو ان سے کہتے تھے تم یہ ہم سے لے لو، بنیانیں لے لو اور جانگیے لے لو اور دھوتیاں لے لو اور لنگیاں لے لو، اور ان کی وہ پٹسن اور ساری جو زر بادلہ کی چیزیں تھی وہ لے کے چلے جاتے تھے، اور ان سے چوں چراں کرنے کی بھی اجازت نہیں کرتے تھے۔ اسی بنیاد پہ جب بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کا قتل ہوا ہے تو اس کے بعد جنرل ضیاء کی وہاں بھی جنرل ضیاء آئے تھے، اس کی حکومت، لیکن ہمارا جنرل ضیاء شیروانی پہنتا تھا، ان کا جنرل ضیاء ہاف سلیو وہ پہنا کرتا۔ ہمارے دوست تھے مولوی فرید احمد صاحب جو شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹے ظہیر فرید اس زمانے میں یہاں پر کوئٹہ میں کبھی آیا کرتے تھے، وہ بتایا کرتے تھے۔ پھر اس دوران ایک جماعت اسلامی جو کہ اس دور میں مفتی بانی کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی، ان کی کولیجن گورنمنٹ، کیونکہ اس کو ضیاء کو ہندوستان نے مروا دیا تھا تو ان کی بیوی خالدہ ضیاء کھڑی ہو گئی تھی، تو اس کی موومنٹ بنی، اور اس کے اندر جماعت اسلامی، اس میں ہمارے ایک دوست تھے مطیع الرحمان نظامی صاحب جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے سربراہ تھے، وہ 69 میں یہاں ایک طویل دورے پہ آئے تھے، بڑے مزے سے گفتگو کیا کرتے تھے، وہ وزیر بھی بنے، بلکہ سینئر وزیر بھی بنے۔ پروفیسر غلام اعظم صاحب جو تھے جماعت اسلامی کے سربراہ تھے، وہ کوئٹہ آئے، ان سے بھی حالات پتہ چلتے رہتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ جس زمانے میں پاکستان نے میچ انڈیا سے جیتا تھا تو ڈھاکہ کے اسٹیڈیم کے باہر 70 بیل بنگالیوں نے ذبح کیے تھے اور خوب ڈھنگ سے نعرے لگائے تھے پاکستان سے۔ تو ایک محبت جو تھی وہ ابھرتی آتی تھی۔ فیض صاحب کی وہ مشہور نظم جو ہے، وہ جب وہ بنگلہ دیش گئے تھے، ان سے واپس آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی، کتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ اب وہ جو مشہور ان کا ہے کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تو برساتیں نہ آ سکیں، ہم اس طرح نہیں ہو سکے۔ لیکن میجر تعلیم صاحب کہتے تھے کہ یہ دونوں خطے جو ہیں یہ ایک دن انڈیا کے مقابلے کھڑے ہوں گے اور انڈیا کو سینڈوچ بنا کے رکھ دیں گے، اور بات بھی یہی ہے، کیونکہ ہم سے پہلے بنگلہ دیش وہ ملک ہے جو کم از کم 20 سال پہلے وارن ٹیرر کے اندر باقاعدہ، جہاں ان کی جو موومنٹ فنڈامنٹلسٹ موومنٹ کے اندر بی گریڈ ممالک کے اندر یورپ اور امریکہ میں گنا جاتا تھا، اور ان کے لوگوں کو باقاعدہ ویزے ایشو نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر ایک بہت زبردست قسم کی القاعدہ کی حمایت موومنٹ چلتی چلی آ رہی ہے، اور روہنگیا کے حوالے سے بھی باقی چیزوں کے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو کچلنے کے لیے انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ حسینہ واجد کو وہاں لایا گیا، اور اس نے یہ کیا کہ وہاں پر وہ جتنے آزادی کے دوران وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت پاکستان کی حمایت کا نام لیتے تھے، ان کو چن چن کے انہوں نے پھانسیاں چڑھائیں، جن میں ہمارے دوست مطیع الرحمان نظامی بھی تھے، عبد القادر ملا بھی تھے، اور بھی لوگ تھے۔ پروفیسر غلام اعظم کو سزا ہوئی، ان جیل میں، بوڑھے آدمی سے جیل میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس ساری کیفیت کے اندر پاکستان نے کو بیان دیا۔ پاکستان تو اس لیول تک رہا کہ وہ بہاری جو 50 سال سے ان کیمپوں کے اندر موجود ہیں، ان میں سے 2-2.5 لاکھ بہاری ہوں گے۔ دنیا جہان کا بندہ پاکستان آ سکتا ہے، لیکن بہاریوں کو ہم پاکستان لانا پسند نہیں فرماتے، کیونکہ حالانکہ OIC نے پورا خرچہ اٹھانے کے لیے کہا تھا کہ ہم ان کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں۔ تو یہ وہ بنگلہ دیش ہے کہ جس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی، باقی چیزیں بھی ہو گئیں، ہر چیز ہو گئی وہاں پر، پٹسن کا کاروبار، فوریکس ریزرو بھی ہو گئے، لیکن چونکہ سٹیبلٹی نہیں آ سکی تو آج بنگلہ دیش میں کرفیو ہے، اور اس کرفیو کا نتیجہ بڑا آگے خوفناک نکلنے والی صورتحال ہے، کیونکہ گزشتہ تقریباً پچھلے 2024 اس کے انتخابات تھے، 22 کے جو انتخابات تھے، 23 کے، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ویسی ہی دھاندلی کی ہے حسینہ واجد نے جس طرح کی دھاندلی پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ ہوئی۔ پارٹیوں کو بین کیا گیا، کوئی پارٹی جو اللہ اس کے رسول کے نام پہ قائم کی گئی، اس کو پارٹی کو وہاں پر فریمنگ مشکل ہوئی۔ اکثر لوگ بڑے خوش تھے کہ بنگلہ دیش نے پابندی لگا دی کہ کوئی اسلام کے نام پر، جہاں مذہب کے نام پہ پارٹی نہیں بنائے گا۔ لوگوں کے جذبات کو آپ ایک نوٹیفیکیشن تو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس چھوٹے سے کوٹے کو آپ خود سوچیں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں 1947 کے شہداء کا یا 1965 کی جنگ کے شہداء کے پلاٹ یا اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر کے پلاٹ کے بارے میں اگر موومنٹ چل پڑے تو کیسی خوفناک موومنٹ ہوگی۔ تو اس وقت انہوں نے وہ شہداء
جو ان کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج سے لڑے تھے، ان کے کوٹے کے خلاف اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا، آپ دیکھیں کہ کوئی شہر ایسا نہیں، یعنی آپ ڈھاکہ میں، چٹاگانگ میں، کمیلا میں، جسور میں، رنگپور میں، راجشاہی میں، ہر جگہ جلوس نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ ایک اور کام کیا، اصل میں انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک اور لیگ بنائی، چھاتا لیگ۔ اس جو یہ جو لوگ ہیں یہ کسی سیاسی پارٹی کے تحت نہیں کر رہے، بلکہ ان کے ایک جو گروپ ہے جس کو لیڈ کرتے ہیں اس کا بوشیو موبی رودی چھاترو اندولن، یہ ان کا بیسیکلی ان کا نعرہ ہے، یہ ہے اینٹی ڈسکریمنیشن اسٹوڈنٹس موومنٹ، اندولن کہتے ہیں موومنٹ کو۔ تو جیسے ہم اندولن کیا، ہندی کا لفظ ہے، حالانکہ وہاں بھی اسی طرح آیا ہوا ہے۔ ہم تو اس زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کو اسلامی چھاتر شنگو کہتے تھے، چھاتروں کہتے ہیں نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، جو چھاتر کہتے ہیں جو پڑھنے آتا ہے اس کو چھاتروں کہتے ہیں، تو اس کے ذرا شنگو کہتے ہیں اس کو، اپنا جمعیت کو، یعنی اکٹھے رہنے کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور لیگ بنا لی جنہوں نے اس کے مقابلے میں ان پہ حملہ کرنے شروع کر دی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو اپنا وہ لوگ ہیں جو کہ سینا واجد کے ساتھی ہیں اور جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کی آزادی کی موومنٹ کے سربراہ ہیں، وہ شاید اس کو چھاترا لیگ، تو یہ چھاترا لیگ جو تھی انہوں نے حملے کیے اور آپس میں ان کی فائٹ شروع ہو گئی۔ اب بنگلہ دیش کا معاملہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل رپورٹیں پڑھتا ہوں تو وہ کہتے یہ ہیں کہ بنگلہ دیش وہ واحد ملک ہے کہ جس پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ ایک اسلامی ملک بننے کی اس کے اندر ایبلٹی ہے۔ اس کی دو وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ پورے بنگالی میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، پورے بنگالی ایک لینگویج اس کی ہے، کوئی دوسری لینگویج، پنجابی، سندھی، سلوچ، پٹھان۔ دوسرا، پورے بنگال میں اگر آپ کس سے پوچھے تم جو بندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہ کہتا نہیں میں مسلمان ہوں، فرقہ واریت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور تیسری بات ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں پر جو اویئرنس کا لیول ہے، پولیٹیکل اویئرنس کا لیول ہے، سیاسی بیداری ہے، وہ برصغیر پاکستان میں ہمیشہ، پاک و ہند میں ہمیشہ سے زیادہ رہی۔ آپ خود سوچیں کہ 1758 میں جس وقت پراسی کی جنگ ہوئی تھی، اس سے لے کے اب تک بنگال وہ علاقہ رہا ہے جہاں سے خواہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، یعنی آپ دیکھیں شانتی نکیتن بھی وہیں، ٹیگور بھی وہیں، امرتا سین بھی وہیں، اور یہ ساری کی ساری موومنٹ، یہاں تک کہ وہ جو ستیہ رے جو ہے، جو بہت بڑا فلم پروڈیوسر، انٹلیکٹ کا تو جواب نہیں، پر سیاسی بیداری کا لیول۔ پھر وہاں وڈیروں کو انہوں نے برصغیر پاک و ہند سے آزادی کے بعد جیسے ہی پاکستان بنا، ہم نے وڈیروں کو رکھ لیا، ہم نے جائیدادیں جو تھیں وہ لوگوں کی قائم رکھی، انہوں نے پہلے دن جو انگریز نے جائیدادیں دی تھی ختم کر دیں۔ تو ایک وہ کیفیت وہاں پر پیدا ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی جب لیڈرشپ چینج آئے گا اور وہاں بھی جب لیڈرشپ چینج آئے گا تو پھر یہ دو ملک، وہ جو ہمارے دوست شریف الدین دالم کی پیش گوئی ہے وہ سچ ثابت ہوگی کہ وہ بھارت جو کہ ان ہولی الائنس ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ تاریخ میں کبھی بھارت ایک ملک نہیں رہا، یہ 500-600 راجوں کی سرزمین ہوتی تھی، اشوک نے اس کو چند سالوں کے لیے متحد کیا، پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں متحد ہوا، اور یا پھر انگریز نے اوپر سے آ کے فورسز کے ذریعے ملا کے اس کو متحد کیا۔ اس کے زمانے میں بھی 600 کے قریب ریاستیں جو تھیں انڈیپینڈنٹ ریاستیں موجود تھیں، اور ان کو مکمل اختیار حاصل ہوتا تھا، صرف ویسے ایک اوورال قسم کی اس کی امبریلا قسم کی آرگنائزیشن ہوتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ دونوں جس وقت مسلمانوں کے خطے مغربی مشرقی دونوں کے دل ایک دفعہ دوبارہ دھڑکنے شروع ہوئے، اور دونوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے ہاں کی لیڈرشپ بھی مخلص ہے اور وہ اس طرح کے اسٹیبلشمنٹ پروردہ نہیں ہے جیسے انڈین اسٹیبلشمنٹ کے بیس پہ سینا واجد کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور ہماری حکومت بھی جب یہاں بھی بہتر آیا، تو وقت ضرور آنے والا ہے، اور اس وقت کا خواب بھی جو ہے وہ ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔